بسم الله الرحمن الرحيم. نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وتركها على مله بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك، وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. اوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله عباد الله يرحمكم الله، واعلموا ان خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه في دين الله ضلاله، وكل ضلاله في النار. وما قل وكفى خير مما كثر والهى، وما توعدون لآت وما انتم بمعجزين. اما بعد، فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. وقال جل سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخطى من جبل فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها ابدا. ومن تحسى سما فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجر بها في بطنه خالدا مخلدا فيها ابدا. رواه البخاري. محترم حاضرین، بزرگان دین، ملت کے بہن خواہ، نوجوان ساتھیوں، مومنہ ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے آپس کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، عظمت و جلال، حمد و ثنا اور شکر و سپاس ہوں اس اللہ عظیم وحدہ لا شریک احد و صمد کے لیے جس نے ہمیں اسلام اور عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمتیں عطا فرمائی. ربنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. بعد ذلك درود و سلام ہو سید الاولین والآخرین محمد عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے دین کی جو ذمہ داریاں دی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امانت اور دیانت داری کے ساتھ وہ شرعی ذمہ داری کو بغیر کسی کوتاہی اور کمی کے پورا کیا ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تحمید و تسلیم اور حمد و صلات کے بعد قیامت سے پہلے اموات کی کثرت یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے
پہلے موت زیادہ سے زیادہ ہوگی. ظاہر ہے اس بات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، مگر افسوس اس بات پر ہے کہ دور حاضر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد بالخصوص نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی وہ خوشی سے موت کو گلے لگا رہے ہیں اور خودکشی ایک عام سی بات ہوتی جا رہی ہے. یہ امت کے لیے لمحہ فکریہ ہے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگ اتنی آسانی سے خودکشی کر رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی قابل ستائش عمل ہے جس پر ان کی سراہنا ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ خودکشی کرنے والوں کی ایک تعداد ایسی بھی ہے جو خودکشی کرنے کے پہلے ویڈیو بنا کر وائرل کر رہے ہیں اور لوگوں کو سینڈ کر رہے ہیں. ان میں نوجوان لڑکے بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں. کود کر مرنا، ڈوب کر مرنا، پھانسی لے لینا ایک عام سی بات ہو رہی ہے. کیا اسلام کے پاس اس کی کوئی رہنمائی موجود نہیں ہے؟ ظاہر ہے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی خودکشی در حقیقت تمام موجودہ مسلمانوں کو شرمسار کر رہی ہے. اسلام نے کیا کہا ہے؟ اللہ رب العالمین نے صریح الفاظ میں منع کیا ہے. لہذا یوں کہیے کہ خودکشی اسلام میں حرام ہے اور اس کی حرمت میں کوئی شک بھی نہیں ہے. اور خودکشی کرنے والا زندگی سے نجات بھلے پالے، دنیا سے بھلے بچ جائے، مگر ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہوگا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. تم اپنی جان مت لو، اپنے آپ کو مار مت لو، بے شک اللہ تمہارے ساتھ رحیم ہے، رحمت کرنے والا ہے. اللہ نے منع کیا خودکشی سے تو اپنے اوصاف میں رحمت کی صفت کا تذکرہ کیا اور فرمایا اللہ تمہارے ساتھ رحیم ہے. جب تمہارا رب رحیم ہے تو ایسی کون سی نوبت آ گئی کہ تم نے اپنے رب کو بھلا دیا اور اپنی جان کے در میں آزاد ہو گئے، تم نے خود اپنی جان لے. ارادتاً اپنے آپ کو قتل کرنے کو خودکشی کہا جاتا ہے. آئیے میں ایک پیاری سی حدیث عرض کر دوں، بلکہ یوں کہیے کہ وعید ہے خودکشی کرنے والوں کے لیے. صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تردى من جبل فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها ابدا. جو کسی پہاڑ سے کودا اور اپنی جان دے دی وہ جہنم میں ہمیشہ کود کر جان دیتا رہے گا، کودتا رہے گا، کودتا رہے گا. اور کیسے؟ خالدا مخلدا فيها ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کو جہنم میں. یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، کسی فلسفی کا فلسفہ نہیں ہے. صادق المصدوق محمد عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں کہا وہ ہمیشہ کے جہنم میں رہے گا. آگے فرمایا ومن احسا سما فسمه في يده، جس نے زہر کھا لیا اور اپنی جان دے دی تو اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا. يتحساه في نار جہنم خالدا مخلدا فيها ابدا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ وہ زہر کھاتا رہے گا جہنم میں. ومن قتل نفسه بحديدة، کسی نے اپنی جان لے لی کسی لوہے سے، خنجر سے، چاقو سے، ہتھیار سے، تلوار سے اپنی جان لے لی. فحديدته في يده يجعل بها في قبضه، تو اس کا ہتھیار جس سے اس نے اپنی جان لی ہے اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں اسی طریقے سے اپنی جان لیتا
سوچئے جسم کا کوئی حصہ آپ بیچ سکتے ہیں؟ کوئی چاہے کہ میں اپنی انگلی فروخت کر دوں، میں اپنی آنکھ فروخت کر دوں، میں اپنی ایک کڈنی بیچ دوں؟ اسلام کی نظر میں، اسلام کی روشنی میں آپ کے پارٹس آف باڈی، جسم کے حصوں میں سے آپ کوئی حصہ بیچ نہیں سکتے، یہاں تک کہ کوئی آدمی اپنے خون کا پیسہ بھی نہیں لے سکتا۔ جب آپ جسم کا ایک حصہ بیچ نہیں سکتے جو کہ جسم کا ایک حصہ ہے، تو پورے جسم کو اپنی مرضی سے ہلاک کیسے کر سکتے ہیں؟ صاف الفاظ میں منع کر دیا گیا۔ صرف منع ہی نہیں کیا گیا بلکہ کہا گیا ہمیشہ ہمیش کی جہنم ہے۔ تو خودکشی کرنے والا بھلے یہ سمجھتا ہے کہ مجھے نجات مل گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نجات تو نہیں ملی، دنیا سے تو چلا گیا مگر ہمیشہ ہمیش کے عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ آج کل خودکشیاں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، ان میں سے میں صرف چند وجوہات کی طرف اشارہ کروں گا۔ سب سے پہلی چیز ہمیں یہ سمجھ لینا ہے کہ زندگی خودکشی کے بارے میں اتنی سخت وعید کیوں ہے، کیوں ہمیشہ ہمیش کی جہنم میں ہے؟ اس لیے کہ زندگی اور موت کا مختار کل اللہ ہے، قادر مطلق اللہ ہے، اور اس نے یہ نظام کائنات کو بنایا، نظام حیات و ممات کو بنایا کیوں؟ آزمائش کے لیے۔ یہ دار الامتحان ہے۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے موت و زندگی کو پیدا ہی اس لیے کیا تاکہ وہ دیکھے، آزمائے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون سب سے اچھا ہے۔ زندگی اور موت کو حسن عمل کی آزمائش کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں مر جاؤں، فرصت پا جاؤں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے وہ تمام کام جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، وہ تمام اوصاف حمیدہ جو اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، اس میں کسی بھی طرح کی شرکت اور اس میں کسی بھی طرح کی مداخلت اللہ کبھی بھی برداشت نہیں کرتا۔ اسی لیے شرک سب سے بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ زندگی دینا اور زندگی لینا یہ اللہ کا اختیار ہے، اس میں جو بھی مداخلت کرے گا اللہ اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے اپنے رب کا تعارف کرتے ہوئے یہی کہا تھا، ربی الذی یحیی و یمیت۔ میرا رب، وہ میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، جس کے اختیار میں زندگی دینا اور زندگی لینا ہے۔ کوئی آدمی کو اختیار اپنی طرف منسوخ کرنا چاہے، اللہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ زندگی کا مقصد آزمائش ہے۔ اللہ نے ایک صاف الفاظ میں بیان کر دیا ہے، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ میں نے جن اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کائنات کے معاملات میں دخل اندازی کریں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے اس نظام کائنات میں کسی بھی طرح کی مداخلت نہ کریں کہ فلاں کو امیر مجھے غریب، فلاں کو اچھا مجھے برا۔ اللہ نے کیوں بنایا ہے تقدیر کے معاملات میں مداخلت نہ کریں، بلکہ ہمارا جو کام ہے ہم وہ کام کریں۔ تو انسانوں کا کام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے اس کائنات میں اگر ہیں تو صرف اللہ کی عبادت کریں۔ جب ہم نے اپنے اس مقصد تخلیق کو نظر انداز کیا تو شیاطین مختلف راستوں سے آ کر ہمارے سروں میں گھونسلے بنا لیے اور کئی طرح کے وسوسے ڈالنے شروع کر دیے۔ تین وجوہات میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد مایوسی کا شکار ہے، یا وہ لوگ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں جو خودکشی کی کگار پر پہنچ جائے، خودکشی کی نوبت جن کے ساتھ آ جائے، مایوسی کا شکار ہوتے ہیں۔ مایوسی کیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھیجا، جاؤ تلاش کرو یوسف کو، کہا لا تیأسوا من روح اللہ
انه لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون. جاؤ تلاش کرو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. کیوں؟ فرمایا لا یئس من روح اللہ، لا تیأسوا من روح اللہ انه لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون. کیونکہ اللہ کی رحمت سے صرف کفار مایوس ہوتے ہیں، کافر مایوس ہوتے ہیں. مومن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے. رحمت دیر سے آتی ہے مگر اپنے مومنوں کو اپنے اندر ڈھانپ لیتی ہے. جو مایوس ہو جائے وہ مومن نہیں، اور جو مومن ہے وہ مایوس نہیں ہوتے. وہ دیکھو ابلیس مایوس ہو گیا، ابلیس کے کارندے مایوس ہو گئے، کفار مایوسی کا شکار ہوں گے لیکن مومن مایوس نہیں ہوتے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے ایک سند سے روایت نقل کی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا ما الکبائر، اللہ کے نبی علیہ السلام بڑے بڑے گناہ کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک باللہ والیأس من روح اللہ والقنوط من رحمت اللہ. اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا. ہو سکتا ہے آپ کو بار بار ٹھوکر لگے مگر بار بار کی ٹھوکروں میں بھی کوئی نہ کوئی اللہ کی حکمت اور مصلحت ہو سکتی ہے. تم دیے بات مخالف سے نہ گھبرا اے رقاب، تم دیے بات مخالف سے نہ گھبرا اے رقاب، یہ تو چلتی ہی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. ایک آدمی دوڑتا چلا جا رہا ہے، ٹھوکر لگی، گر گیا، اس کے پیر کا انگوٹھے کا ناخن نکل گیا، پیر پکڑ کے بیٹھ گیا، تھوڑی دیر بعد واپس چلا گیا. لیکن اسی روٹ پر اسی راستے پر ایک کتا دوڑ رہا تھا. جب یہ اپنا زخم پکڑ کر بیٹھا تھا تو اس کی نظر اس کتے پر پڑی جو آگے چند قدم پر جا کر ایک دلدل میں پھنس گیا. یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ٹھوکر مجھے لگی، یہ میرے لیے مصیبت کا باعث ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ ٹھوکر اسے اس دلدل سے بچانے کے لیے. اللہ رب العالمین کے یہاں کسی بھی مصیبت اور پریشانی میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے. تو ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. بار بار گریں گے، بار بار پڑیں گے، اور یہ گرتے پڑتے ہی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. تو مایوسی ایک بڑا سبب ہے کس کا؟ خودکشی کرنے کا. اسی طرح سے ایک بہت بڑا سبب خودکشی کا ہے تقدیر کا انکار. تقدیر کا انکار یوں تو بڑی آسانی سے ہم اس سے گزر جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو چند اہم باتیں اس تعلق سے عرض کروں گا. تقدیر پر ایمان کے 6 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے. ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وان تؤمن بالقدر خيره وشره. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو جبرائیل امین نے سکھایا ان تؤمن باللہ، 6 چیزوں پر یقین کا نام ایمان ہے، اور ان میں سے ایک چیز پر بھی ایمان اگر کم ہوگا تو بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ، تو اللہ کو، اس کے وجود کو، اس کے اوصاف حمیدہ کو، اس کی قدرت کاملہ کو تسلیم کر، اور ملائکتے، اس کے فرشتوں کو، اس کے لشکر کو تسلیم کر، وہ کتب، اس کی آسمان سے نازل کردہ کتابوں پر تیرا ایمان ہو، وہ رسول، انسانوں میں سے اس نے جن لوگوں کو مقام رسالت عطا کی ان رسولوں پر تیرا ایمان ہو، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر کے مرنے کے بعد اٹھایا جانا 100% یقینی ہے، اور دنیا کے سارے کاموں کا حساب و کتاب دینا ہے، اور پھر جنت یا جہنم ہوگی. اور چھٹی چیز وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، تو اپنی اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھ. تقدیر دونوں طرح ہوتی ہے، اچھی بھی بری بھی، اور یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ نے فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا، ہم نے دنیاوی
کسی کو مزدور، کسی کو سیٹ، یہ ہم نے بنایا ہے. اور فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ فِي الْأَرْضِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. اگر اللہ اپنے بندوں میں رزق کو کشادہ کر دیتا، سب کو امیر بنا دیتا، سب کو صاحب مال بنا دیتا، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں سب کے سب باقی ہو جاتے. کوئی اللہ کی عبادت نہیں کرتا، کوئی کسی کی بات نہیں سنتا، ہر آدمی اپنے آپ میں بادشاہ ہوتا. تو یہ اللہ کا نظام ہے. دنیا کو اس نے مختلف رنگ سے رکھ دیا ہے، ہر طرح کی چیز بنائی ہے. کسی کو لمبی زندگی، کسی کو مختصر زندگی دی ہے. اور یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اور جو اللہ کی تقسیم اور فیصلے سے راضی نہیں، اللہ اس سے راضی نہیں. اور جو مصائب و مشکلات کے باوجود اللہ کے فیصلے سے راضی ہے، اللہ اس سے راضی ہو گیا. یہی ہے زندگی. آئیے میں ایک دو روایت عرض کروں. امام بخاری اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ نے نقل فرمایا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مختلف الفاظ کے ساتھ روایت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احدکم یجمع خلقه في بطن امه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله اليه ملكا فيؤمر باربع كلمات. قال الله تعالى اكتب له رزقه وعمله واجله وشقي ام سعيد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر کوئی اس سے باہر نہیں ہے. تم میں سے ہر کسی کا نطفہ اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن ٹھہرتا ہے نطفہ. پھر وہ 40 دن کے بعد خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے. اور یہ خون کا لوتھڑا، بات نہ کریں، خطبے کے دوران بات کرنا منع ہے. خطبے کے دوران بات کرنا منع ہے. اور آپ آگے نوجوان لوگوں میں ٹیک لگانے کی ضرورت نہیں. پھر خون کا لوتھڑا 40 دن، پھر گوشت کا ٹکڑا 40 دن. یہ 40 ہو گئے 4 مہینے. 4 مہینے جب اپنا بچہ اپنی ماں کے بطن میں ہو، 4 مہینے پورا کر لے تو اللہ رب العالمین فرشتے کو 4 چیزیں دے کر بھیجتا ہے. حکم ہوتا ہے 4 چیزیں لکھ دے. فرشتے کو حکم ہوتا ہے اکتب له رزقه وعمله واجله. اس کا رزق لکھ دے، کتنا کھائے گا وہ بھی لکھ دے، ایک دانہ لکھ دے، وہ کم کھائے گا کہ زیادہ کھائے گا وہ یہ بھی لکھ دے، حلال کھائے گا کہ حرام کھائے گا لکھ. اکتب له رزقه وعمله، اس کا عمل لکھ دے. فرض پڑے گا کہ سنت بھی پڑے گا کہ نوافل بھی پڑے گا، وہ صحیح عمل کرے گا کہ غلط عمل کرے گا. وہ اجلہ، اس کی مدت لکھ دے، کتنے سال، کتنے مہینے، کتنے گھنٹے، کتنے دن، کتنے سیکنڈ دنیا میں رہنے والا ہے، اس کی ویلیڈیٹی، اس کی مدت لکھ دے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب ان کی موت کا وقت آئے گا ایک لمحہ بھی وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. اپنے گھر کا کتنا بھی بڑا آدمی ہو، ایک لمحہ، ایک سیکنڈ تو بڑی بات ہے، ایک سال. اجل بھی لکھ دے، مدت حیات. اس کے بعد وشقی ام سعید، اور فائنل ریزلٹ وہ جنتی ہوگا کہ جہنمی، یہ بھی لکھ دے. جنتی ہوگا یا جہنمی. سونوگرافی کے ذریعے اور بہت سارے ذرائع سے سائنس نے دعویٰ کیا ہے کہ سائنس بھی مشینری کے ذریعے، مشینوں کے ذریعے دیکھ لیتی ہے کہ یہ میل ہے کہ فیمیل ہے، بس. مگر سائنس یہ نہیں بتا سکتی کہ یہ مشرک ہے کہ موحد ہے. سائنس یہ نہیں بتا سکتی کہ یہ مومن ہے کہ کافر ہے. سائنس یہ نہیں بتا سکتی یہ فرمانبردار ہے کہ نافرمان ہے. سائنس یہ نہیں بتا سکتی کہ اس کی مدت حیات کتنی ہے. سائنس یہ نہیں بتا سکتی کہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے. یہ سب اللہ کی حکمت ہے، اللہ کا نظام ہے. بچہ 4 ماہ کا ہوا نہیں تھا، 4 ماہ پورے کیے تھے. خون کا، گوشت کا ٹکڑا، جب جا کر یہ ساری چیزیں لکھ دی گئی. فَيُنفَخُ فِيهِ الرُّوحُ، اس کے بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے، ہلنے ڈولنے لگتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ ہم یہ نہیں شکوہ کر سکتے
کہ اب صاحب میں 20 سال سے لگا ہوں، مجھے کچھ نہیں ملا، اب میں تو بس اسی طرح سے ذلیل و رسوا ہو کر رہوں گا، کون سا دن آپ کے لیے خیر و برکت کا سبب بن جائے گا؟ آپ نہیں کہہ سکتے۔ اگر آپ بیمار ہیں، برس سے بیمار ہیں، تو ایوب علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ اللہ نے ان کو کتنے عرصے کے بعد شفا عطا فرمائی۔ مایوسی اسلام میں ہے ہی نہیں۔ تو جو مایوس ہو گیا، اللہ نے کہا یہ میرے بندوں میں سے نہیں ہے، اس کو نکالو۔ جس کو مجھ سے امید نہیں ہے، جس کو مجھ سے رحمت کی امید نہیں ہے، وہ میرے مومن بندوں میں سے نہیں ہے۔ تو تقدیر پر ایمان ضروری ہے۔ آپ کہیں گے کہ قرآن کریم میں حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ جو پہاڑ سے کود کے گرا وہ جہنمی، جس نے زہر کھا لیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنمی، جس نے خنجر تلوار کے ذریعے کسی ہتھیار کے ذریعے اپنے آپ کو مار لیا وہ جہنمی۔ تو جو ڈوب کر مر گیا، جو پھانسی لے لیا، اس کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، تو اس کا بھی ذکر ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل نفسه بشیء عوقب به یوم القیامہ، جس نے کسی بھی چیز سے اپنی جان لی، ہمیشہ اس کو عذاب دیا جاتا رہے گا اسی چیز سے۔ اب ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ تقدیر کے بارے میں بڑی اور فیصل روایتیں میں آپ عرض کروں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل فرمایا کہ عطا ابن ابی رباح تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں لقیت ولید بن عبادہ بن صامت، حضرت صحابی رسول عبادہ بن صامت کے بیٹے ولید سے میں نے ملاقات کی اور میں نے کہا تمہارے ابا نے آخری وقت میں کوئی نصیحت وصیت کی تھی؟ تو ولید بن عبادہ نے مجھ سے کہا کہ میرے ابا کون؟ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، اپنے آخری مرحلے میں انہوں نے مجھے بلایا اور وصیت کی، یا بنیا اے میرے بچے اتق اللہ واعلم انك لن تتق الله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره۔ وہ میرے بچے سن ادھر آ، ہمیشہ اللہ سے ڈر، اور تو اللہ سے ڈر نہیں سکتا جب تک کہ تیرا ایمان تقدیر پر نہ ہو جائے کہ اچھی ہو یا بری، یہ اللہ کی تقدیر ہے۔ جب تک تیرا ایمان نہیں ہو سکتا تو اللہ سے نہیں ڈر سکتا۔ گویا کوئی کتنا بھی بڑا پرہیزگار ہو، اگر تقدیر پر اس کا ایمان نہیں ہے تو وہ متقی، وہ پرہیزگار کر ہو نہیں سکتا۔ پرہیزگاری کا صاحب کون کر رہا ہے؟ دیکھیے امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، اور اسی طرح سے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے بھی روایت نقل کی۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، مختلف واقعات ہیں اور ممکن ہے کہ وہ ایک ہی واقعہ ہو، کئی سند سے بیان کیا گیا۔ واقعہ کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں کہا ھذا من اہل النار، یہ جہنمی ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو میدان کارزات میں دشمنوں سے بڑا بہادری سے شجاعت سے مقابلہ کر رہا تھا، خبر آئی کہ ابھی وہ مر گیا ہے یا خبر آئی کہ ابھی وہ زخمی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا من اہل النار، وہ جہنمی ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں فقالا، قریب تھا بعض الناس یرتاب، قریب تھا کہ بعض لوگ اسلام کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتے، اسلام سے مرتد ہو جاتے، لیکن لوگوں نے کہا جلدی مت کرو، جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے تو بعد میں سچائی ہوگی۔ چنانچہ ہم میں سے کچھ لوگ اس کا پیچھا کرنے لگے۔ دیکھا کہ میدان کارزار میں پیچھے کی طرف جا کر دشمنوں کو مار گرایا اور آخری میں جا کر اپنی تلوار کی مونٹ زمین میں گاڑ دی اور اس کی نوک پر اپنے آپ کو جھونک دیا، سینے میں وہ تلوار کی نوک گھس گئی۔ کہا کہ میں محمد کا دین سر بلند ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے لڑائی نہیں کیا، میں نے یہ جو کچھ دیکھا تم نے یہ اس لیے کیا تاکہ میری قوم کی ناک نیچی نہ ہو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ شخص مجھ سے پریشان ہو گیا تھا تو اس نے اپنے آپ کو مان لیا۔ ایک صحابی فوراً آئے، خبر لائی، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا آپ نے کہا اشہد انی رسول اللہ انی عبد اللہ و رسولہ، میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ یا بلال اذن فی الناس انہ لا يدخل الجنة الا نفس مسلمہ وان اللہ لیؤید هذا الدین بالرجل الفاجر۔ اور اے بلال لوگوں میں اعلان کر دو اعلان، یہ کہو کہ جنت میں سن لو مسلمان کے علاوہ اور کوئی جا سکتا نہیں جا سکتا، یہ اعلان کرو۔ اور یہ بھی اعلان کر دو وَإِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ، اللہ اس دین کی مدد لیتا ہے، اس دین کا کام کرنے کی توفیق اس کو بھی دیتا ہے جو فاجر آدمی ہے، اس سے بھی اللہ دین کی مدد لے لیتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں جب خودکشی کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبين الجنه الا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها۔ ایک آدمی اپنی تقدیر کے مطابق، سنیے، ایک آدمی عمل کرتا ہے جنتیوں سا عمل، جنت جیسا عمل کر رہا ہے، دنیا دیکھ کر سمجھ رہی ہے فیما یبدو للناس، لوگوں کی نگاہوں میں یہ تو جنتیوں جیسا عمل ہے، مگر کس کو معلوم کہ یہ جنتی نہیں ہے۔ جب جنت سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ ایک ذرا کا فاصلہ، ارے قدم اٹھائے اور جنت میں چلا جائے، قدم اٹھا کر جنت میں چلا جائے تو اس کی تقدیر غالب آتی ہے اور کوئی ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے، کوئی ایسا جملہ کہہ بیٹھتا ہے کہ پھر وہ جہنم، ہمیشہ جہنم والوں میں چلا جاتا ہے۔ تو آخری قدم جنت میں جانے تک ہم اپنے لیے یا کسی کے لیے یہ ضمانت اور گارنٹی نہیں لے سکتے کہ میں یا وہ جنتی ہے۔ جب آخری مرحلے تک ہم گارنٹی نہیں لے سکتے تو پھر ہمیں وقت اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا خودکشی کی اسلام میں کوئی جگہ اور مایوسی کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور جو تقدیر کا منکر ہے وہ مومن ہی نہیں ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے ابن الدیلمی نے پوچھا رحمہ اللہ، کہا تقدیر کے بارے میں مجھے بہت ڈاؤٹس آتے ہیں، مجھ بہت شک آتے ہیں، تو میں ابھی ایک آدھ جواب میں بھی دوں گا، آپ کچھ نصیحت کیجئے۔ تو حضرت ابی بن کعب بڑے قاری قرآن صحابی رسول، فرمایا وَلَوْ كَانَ لَكَ مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا تُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَوْ كَانَ لَكَ مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا تُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا قَبِلَهُ اللَّهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ۔ تیرے پاس بہت پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو، ہمارے جیسے روپے 2 روپے 100 200 1000 2000 نہیں، بہت پہاڑ کے برابر سونا، وہ مدینہ کا سب سے لمبا پہاڑ، سب سے دور تک پھیلا ہوا پہاڑ، احد پہاڑ جیسا سونا تیرے پاس ہو اور تو پورا کے پورا اللہ کی راہ میں تقسیم کر دے، خرچ کر دے، لٹا دے، لیکن تقدیر پر تیرا ایمان نہیں ہے تو اللہ تجھ سے یہ سونا بھی قبول نہیں کرے گا۔ صحابی رسول نصیحت کر رہے ہیں، ہمارا تقدیر پر ایمان ہے کہ نہیں؟ ہم ذرا سی دیر میں کیا سے کیا بول دیتے ہیں، ارے میں نے یہ کیا ہوتا تو یہ ہو جاتا۔ تیرے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ کی رحمت، اس کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ ہم میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں تقدیر جب لکھی گئی ہے تو ہم عمل کیوں کریں؟ تقدیر تو لکھ دی گئی۔ دیکھیے انجینئر کوئی بلڈنگ بناتا ہے تو آپ دیکھیں گے کوئی بڑا سا ٹاور بن رہا ہے، ابھی میدان ہے، خالی جگہ ہے، وہاں پر پہلے ہی نقشہ لگا دیا گیا ہے، صاحب یہ ٹاور یہاں بننے والا ہے۔ پھر اس کے بعد کام شروع ہوا۔ جب ایک انجینئر کے لیے ممکن ہے کہ پہلے نقشہ بنا دے، پروگرامنگ کر لے، اس کے بعد کام شروع کرے، تو اللہ رب العالمین کے لیے ممکن کیوں نہیں ہو سکتا کہ پہلے وہ تقدیر لکھ دے اور اس کے بعد دنیا کا نظام شروع کرے؟ آدم علیہ السلام آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ نے تقدیر کے قلم کو پیدا کیا اور کہا اکتب، لکھ۔ قلم نے کہا کیا لکھوں؟ کہا اکتب ما کانا وما ہوا کائن الابدی، جو کچھ ہوا اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب لکھ دے۔ فجرا فی تلک الساعۃ بما هو کائن الی یوم
القیامہ، اسی دن تقدیر کا قلم چلا اور قیامت تک جو کچھ دنیا میں ہونے والا تھا سب لکھ دیا گیا۔ تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب تقدیر میں لکھا ہوا ہے، بس ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمارا جو کام ہے ہم اس کو نظر میں رکھیں کہ اللہ نے ہم سے کیا مطالبہ کیا ہے۔ تو تقدیر کا انکار کرنا ایک بڑی وجہ ہے خودکشی کی، ایک بڑی وجہ اللہ کے ذکر سے غفلت ہے۔ اللہ کے ذکر سے جو لوگ غافل ہوتے ہیں، نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا، کبھی اس کی زبان پر اللہ اور اس کے رسول کا نام نہیں آتا، سیرت کا مطالعہ نہیں کرتا، قرآن کی تفسیر نہیں پڑھتا، اللہ کے دین سے کوسوں دور ہے، ایسے شخص پر اللہ کہتا ہے ہم ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو ہمارے ذکر سے غافل ہو ہمیشہ معمول بنا لے۔ صاحب دیکھیے نماز ہی نہیں پڑھتا، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ مومن نہیں ہو سکتا، چاہے کتنا بھی خوش رہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ذکر سے جو غافل رہ کر زندگی گزارے ہم اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں جو ہر وقت اس کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ جو خودکشی کرتے ہیں وہ شیطان ہی کی اتباع کرتے ہیں، شیطان اکساتا ہے یہ کر 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 جب تک کہ اس کو جہنم میں نہیں لے جاتا اس کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ اس سے پہلے کہ شیطان مسلط کر دیا جائے ہمیں اللہ کا ذکر کر کے شیطان کو دور کرنا چاہیے، شیطانی طاقت کو کمزور کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے خوف و رجا، خوف و رجا کیا ہے؟ اللہ خوف دو طرح کے ہیں، خوف فطری، خوف تعبدی۔ رجا رجائے امید، امید بھی دو طرح کی ہے، رجائے فطری، رجائے تعبدی۔ خوف فطری کیا ہے؟ شیر کا خوف، سانپ کا خوف، استاد کا خوف، ماں باپ کا خوف، یہ فطری خوف ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ لیکن خوف تعبدی، جو خوف اللہ کا ہونا چاہیے وہ خوف بندوں سے ہونے لگے، وہ خوف تعبدی ہے۔ انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوا وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے تم کو ڈراتا ہے۔ اللہ نے کہا ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ کب آدمی خودکشی کرتا ہے؟ جب اس کی نفسیات پر کسی کا خوف حد سے زیادہ طاری ہو جائے، نہیں اب تو میں گیا، اب میں مر جاؤں گا، اب وہ مجھے چھوڑے گا نہیں، اب ایسا ہو جائے گا، اب ایسا ہو جائے گا۔ جب خوف تعبدی انسان کی نفسیات پر غالب آ جائے تب آدمی خودکشی کرتا ہے، اور یہ شرک ہے۔ رجا امید، امید کہتے ہیں صرف اللہ سے لو لگانے کو۔ چھوٹی موٹی امیدیں تو دنیا میں بھی لگائی جا سکتی ہیں، مگر جہاں ساری امیدیں دم توڑ دے وہاں صرف اللہ ہی سے امید لگانی چاہیے۔ اگر غیر اللہ سے امید لگا لی تو وہ شرک ہو گیا، اور جب یہ امیدیں غیر اللہ سے ہوں اور جب ٹوٹ جائیں تو آدمی مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، پھر وہاں جا کر سوسائڈ کر لیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے۔ صاحب میں تو ایگزام میں فیل ہو گیا۔ ارے تو ایگزام میں فیل ہوا ہے، زندگی تیری نہیں گئی ہے۔ اپنے سے دوسروں کو دیکھ، کتنوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں، کتنوں کی دماغ کی رگیں پھٹ گئی ہیں، کتنے کو فالج آ گیا ہے، کتنوں کو دل کا دورہ پڑ گیا ہے، ان کو دیکھ۔ تو ابھی صرف ایک ایگزام میں فیل ہوا، ایک انٹرویو میں فیل ہوا، ابھی اور انٹرویو دے، خوب محنت کر، دیکھ کامیابی تیرا قدم چومے گی۔ مگر تھوڑی سی کیا کام ناکامی ہوئی، مایوس ہو گیا۔ تو یہ رجا، جب امید کسی بندے سے حد سے زیادہ ہونے لگے اب یہ شرک ہو جاتا ہے، جب یہ آدمی مایوس ہوتا ہے۔ میں آخر میں عرض کروں گا، سب سے بڑی وجہ ڈپریشن۔ ڈپریشن کہاں سے آتا ہے؟ تقدیر کا انکار کرنے سے ڈپریشن شروع ہوتا ہے۔ خواہشات ہم نے بڑھا لی ہیں، خواہشات اتنی بڑھ گئی کہ بہت سارے مسائل ہمارے ساتھ آ گئے۔ میں نے کہا اس سے پہلے کئی بار میں نے کہا کئی لوگوں سے، سنیے آپ کا اگر ایک جھوپڑا ہے تو وہ جھوپڑا لاکھ گنا بہتر ہے اس بلڈنگ سے جو آپ نے ہوم لون کے ذریعے بنایا، آپ نے لون لے کر بنایا، جس کی آپ کو صبح سے شام تک فکر ہے۔ آپ کی ٹوٹی پھوٹی بائک ہے، ٹوٹی پھوٹی موٹر سائیکل ہے، ٹوٹی پھوٹی سواری ہے، وہ لاکھ گنا بہتر ہے اس نئی شو روم کی گاڑی سے جو آپ نے بیاج اور سود پر لیا ہے، جس کا ہر وقت آپ کو ٹینشن ہے۔ ہم نے یہ پالے ہیں ڈپریشن۔ اسلام نے ڈپریشن نہیں دیے، حالات نے ڈپریشن نہیں دیے۔ ہمارے معاشرے سے قناعت پسندی، کفایت شاعری ختم ہو چکی ہے۔ ہر آدمی خواہش کا بندہ ہے، ہر آدمی
دینار و درہم کا بندہ ہو کر رہ گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان لی ابن آدم وادیان من ذهب لابتغى خالصا. ارے انسان کی بات کرتے ہو. انسان تو وہ ہے کہ اگر اس کو سونے کی 2 وادی دے دی جائے تو تیسرے کی جستجو کرنے لگے. وما يملأ جوف ابن آدم وما يملأ جوف ابن آدم الا التراب. اور آدم کا پیٹ تو مٹی ہی بھر سکتی ہے, اس کا پیٹ موت تک نہیں بھر سکتا. گھر نہیں تھا تو گھر کی جستجو میں تھا, دکان نہیں تھی تو دکان کی جستجو میں تھا. اب ایک گھر ہو گیا تو اس کو عالی شان بنانے کی جستجو میں. جب ایک عالی شان بن گیا تو 2-3 کے چکر میں لگ گیا, مگر اللہ کی طرف نہیں آیا, اللہ کے ذکر کی طرف نہیں آیا, دنیا میں غرق ہو کر رہ گیا. تو ڈپریشن نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ میں ایک بڑی پیاری حدیث عرض کر دوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الى من اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فانه اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم. ہمیشہ اپنے سے چھوٹوں کو دیکھو, بیماروں کو دیکھو, غریبوں کو دیکھو, کمزوروں کو دیکھو, اپنے سے دبے کچلوں کو دیکھو, بڑوں کو مت دیکھو. اپنے سے اونچوں کو مت دیکھو, اپنے سے بڑوں کو مت دیکھو, اپنے سے خوشحال لوگوں کو مت دیکھو. جب تم یہ تھیوری اپناؤ گے, اس فلسفے پر عمل کرو گے, تو اللہ نے جو تم کو نعمت دی ہے اس پر کبھی ناشکری نہیں ہوگی. ہمیشہ اپنے سے دبے کچلے لوگوں کو دیکھو. لاکھوں کروڑوں ایسے لوگ ہیں جن کو رہنے کو گھر نہیں ہے, پوری فیملی کے ساتھ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہر سال شفٹ کرتے ہیں. لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو کرائے کے مکان میں بھی نہیں رہ سکتے, وہ نالوں اور ندیوں کے کنارے آباد ہیں. لاکھوں کروڑوں ایسے لوگ ہیں جو بستر مرگ پر ہیں, 10 سال سے 20 سال سے بستر پر ہیں, نہ زندہ ہیں نہ انہیں موت آتی ہے. لا يموت ولا يحيا کی کیفیت ہے. ان کو دیکھیں, کمزوروں کو دیکھیں, بیماروں کو دیکھیں, تو اللہ نے ہم کو جو دیا ہے اس پر اللہ کا شکرانہ ہوگا. مایوسی نہیں آئے گی, ڈپریشن نہیں ہوگا. جب ڈپریشن نہیں ہوگا تو خودکشی جیسے واقعات نہیں ہوں گے. ازدواجی مسائل کو حل کریں, میاں بیوی کے محبت کے مسائل کو حل کریں. اگر کوئی کسی سے جائز محبت کرتا ہے, کوئی ناجائز کام نہیں کیا ہے, اور وہ فیملی آپ کے کف ہے, آپ کے برابر ہے, آپ کے ہمسر ہے, ان کا اور آپ کا اسٹیٹس ایک جیسا ہے, ان کے اور آپ کے عقیدہ ایک جیسا ہے, تو دیر مت کریں, ان کا نکاح کر دیں. وہ جو ملاپ رکھتے ہیں اس کو جائز راستہ فراہم کر دیں, ان کی سرپرستی کریں. جن کا نکاح ہو جائے ان کو اپنے حالات کے رحم و کرم پر نہ چھوڑ دیں, بلکہ ان کی نگہبانی کریں, ان کی سرپرستی کریں. دیکھیں کہ نئے جوڑے کے درمیان کوئی انبن تو نہیں ہے. اگر ان کے درمیان اختلاف ہے تو ان کے ازدواجی اختلاف کو جلنا پکڑنے دے, اس آگ میں اور زیادہ تیل فراہم نہ کریں. بلکہ قرآن نے کیا کہا ہے, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. اگر اختلاف ہے دو میاں بیوی میں, نیا جوڑا ہے, اکثر مزاج نہیں ملتا, اختلاف ہو سکتا ہے, دونوں خاندان کے سرپرستوں کی ذمہ داری ہے واچ کریں, نگرانی کریں, دیکھیں کہ یہ مل پا رہے ہیں کہ نہیں. اگر کوئی تنازع ہے تو اس کو گہرا نہ ہونے دیں, جلدی سے جلدی اس کو مٹانے کی کوشش کریں. ادھر سے ایک حکم کو لے لیں, ادھر سے ایک حکم کو لے لیں, دونوں بیٹھ کر آپس میں صلح صفائی کر لیں, تاکہ یہ لڑکا یا یہ لڑکی خودکشی نہ کرنے پائے. کوئی ٹوٹ رہا ہے سماج میں, کوئی مایوسی کا شکار ہے, اپنے زکات سے, اپنے مال خیرات سے اس کی مدد کریں, اس کے قدم کو جمائیں. تب جا کر کے خاندان کا جائزہ لیں, بھائیوں کے بچوں کا, بہن کے بچوں کا, خاندان کا جائزہ لیں, محلے پڑوس کا جائزہ لیں, گاؤں کا جائزہ لیں. کوئی ایسا غریب تو نہیں ہے, ارے کسی کی شادی تو نہیں رکی ہے, ارے کوئی پڑھ لکھ کر کے بے روزگار تو نہیں ہے. تو سہارا بنے. جب آپ سہارا بنیں گے اسلام کے مطابق تو یہ خودکشی اور سوسائڈ نہیں کریں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو, ہماری نسلوں کو, ہمارے بچوں کو ہر طرح کے ان اقدام سے جو غیر شرعی ہیں محفوظ رکھے, شیطان کی پیروی اور اتباع کرنے سے محفوظ رکھے, شیطان کے نقش پا کی پیروی کرنے سے محفوظ رکھے. خودکشی, سوسائڈ جس کا نتیجہ ہمیشہ ہمیش کی جہنم ہے, اللہ ہمیں اور ہماری اولاد, ہماری نسلوں کو اس حرام کام سے محفوظ رکھے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور